امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور امریکہ کی ہائی پروفائل کنزرویٹو شخصیت چارلی کرک کو گزشتہ روز ہلاک کر دیا گیا۔ چارلی کرک یوٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک گولی ان کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ انہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا جہاں انہوں نے دم توڑ دیا۔ چارلی کرک اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ان کا جھکاؤ کنزرویٹو نظریات کی طرف تھا، لیکن ان نظریات کو انہوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ٹرننگ پوائنٹ نامی ایک تنظیم کے ذریعے کیا۔ وہ اس تنظیم کے شریک بانی تھے۔ اس وقت چارلی کرک کی عمر 18 سال تھی۔ 2012 میں قائم ہونے والی اس اسٹوڈنٹ تنظیم کے تحت وہ کئی یونیورسٹیوں میں جاتے اور وہاں جا کر قدامت پسندانہ نظریات کے حوالے سے طلباء کو لیکچرز دیتے تھے۔ چارلی کرک کا ماننا تھا کہ لبرلز کے نظریات بالکل غلط ہیں۔ نظریات وہی ہیں جو کنزرویٹوز رکھتے ہیں۔ چارلی کرک اس قاطع حمل کے شدید مخالف تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے ماں کی جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو، اس قاطع حمل کسی صورت جائز نہیں ہے۔ We allow the massacre of 1.5 million babies a year under the guise of women reproductive health. We are allowing babies every single year to just say, we're going to discard them. Why? Oh, they're smaller. They're not humans. You're using dehumanizing language saying, oh, it's an embryo. No, that's a baby made in the image of God, deserving of protection. It is never right to justify the mass elimination or termination of people under the guise of saying they're unwanted. That's how we get Auschwitz. That's how we get the greatest horrors of the 20th century. Those people are unwanted. So you're comparing abortion to the Holocaust? Absolutely I am. In fact, it's worse. ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بھی ان کے خیالات بہت ہی متنازع رہے۔ صرف یہی نہیں، گن کنٹرول کے بارے میں بھی ان کا ایک واضح موقف تھا۔ چارلی یہ کہا کرتے تھے کہ گن کنٹرول کبھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گن زندگیوں کو تحفظ دیتی ہے اور زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے گن کا استعمال ضروری ہے۔ I think we should have less gun laws, not more. I know people disagree with this, but I'd love to get your response because it's a right. People should be able to protect themselves as they see fit. افسوس کہ وہ خود بھی ایک گولی ہی کا نشانہ بنے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ چارلی کرک کی موت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ جس گن کنٹرول کے قانون کے خلاف وہ اور ان کے دوسرے حامی ہمیشہ سرگرم رہے، اور چارلی نے بھی یہی کہا کہ گن کنٹرول یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا دوست اسی گولی کا شکار بنا۔ اسکولوں اور کالجوں میں جب بھی شوٹنگ کا کوئی واقعہ ہوتا، بچوں کی موت ہوتی، تو چارلی کرک کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ یہ قربانی ہے اور جس نے مرنا تھا وہ مر گیا۔ I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. اپنے انہی نظریات کی وجہ سے چارلی کرک کو لبرل حلقوں میں انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ انہیں سخت گیر ہی نہیں، سخت دل بھی کہتے تھے۔ چارلی کرک کو کئی مقامات پر یہ بھی کہتے سنا گیا کہ یہ ایمپتھی کسے کہتے ہیں، ہمارے نزدیک ایمپتھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ احساس کیوں کرنا، کس لیے کرنا۔ All about empathy and sympathy. I can't stand the word empathy, actually. I think empathy is a made-up new age term that does a lot of damage. ان نظریات کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ان کے لیے بھی رحم رفتہ رفتہ ختم ہو رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے لاکھوں فالوورز تھے، اور جن یونیورسٹیوں میں وہ جاتے وہاں اسٹوڈنٹ ان کے فن خطابت کی وجہ سے ان کے گرویدہ بن جاتے تھے۔ دوسری جانب اکثر یہی ان کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ ایسی یونیورسٹیوں میں جائیں اور ان طلباء سے خطاب کریں جو زیادہ علم نہیں رکھتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے انہیں دعوت دینا شروع کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چارلی کرک کو یہ بتایا جائے کہ وہ صحیح نظریات نہیں رکھتے۔ ایک طالبہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ چارلی، اگر آپ کی بیٹی کو کوئی زیادتی کا نشانہ بنائے اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جائے تو کیا آپ تب بھی یہ کہیں گے کہ اس قاطع حمل ضروری نہیں؟
افسوس کی بات ہے کہ اس سوال پر بھی چارلی کا یہی جواب تھا کہ نہیں، وہ اس کی حمایت نہیں کرتے۔ So if you had a daughter and she was 10 and she got raped and she was going to give birth I and do she have would a no daughter. wait, would you want her to go through that and carry her fifth baby? That's awfully graphic. But it's a real life scenario that happens Calm to down. many The people. answer is yes, the baby would be delivered. Oh, okay, great. So that's insane. چارلی کرک کے ایسے نظریات کی وجہ سے ہی ان کی موت کے بعد بھی سوشل میڈیا میں اس دکھ اور افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا جو کہ ایک جوان موت پر ہونا چاہیے تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ کنزرویٹو حلقے اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب لبرل حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، جو گن کنٹرول کے خلاف ہے، جس کے ہمیشہ سے ہی یہ نظریات رہے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو اسے مر جانا چاہیے، تو کیا ایسے شخص کے مرنے پر افسوس کا اظہار کرنا بنتا ہے؟ ویورز، یہ تو وہ خیالات ہیں جو ایک جانب لبرل طبقات کے ہیں اور دوسری جانب کنزرویٹو حلقوں کے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا چارلی کی موت پر افسوس کیا جانا چاہیے، یا لبرل حلقوں کے خیالات کے مطابق جو شخص کسی پہ رحم نہیں کرتا وہ بھی کسی رحم کا مستحق نہیں؟